السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 17واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 17واں سبق ہے۔ آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ، اس کا احترام ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، مگر احترام کے خلاف اگر کوئی عمل کیا جائے تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑے عذاب کا بھی سبب بن سکتا ہے، اس لیے کہ جس مہینے کی رسپیکٹ اللہ نے کی ہو اور جس مہینے کو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہو تو اس کو عزت دینا ہم لوگوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جس کو نسبتیں غیر سے ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کو باعزت مانا جاتا ہے، جیسے نبیوں سے متعلق چیزیں ہوں اور ان کی نسبتوں سے متبرک ہو جائیں، یا اولیاء سے متعلق چیزیں ہوں اور ان کی نسبتوں سے متبرک ہو جائیں، تو ان کے احکام تھوڑے جداگانہ ہیں۔ نبیوں کے متعلق چیزوں کا احترام بھی ہم لوگوں کے لیے فرض ہوتا ہے کہ نبی سے متعلق کوئی چیز ہو اور اس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھو یا اس کی آپ اوپنلی ڈس ریسپیکٹ کرو، تب بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال مبارک کو بلوا کہنا اردو کے حساب سے کہ وہ ہر چیز کی تصغیر لاتے ہیں، تو آپ نے حقارت کی نظر سے بال کو بلوا کہہ دیا تو فقہا یہ فتویٰ دیں گے کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے، چونکہ آپ نے نبی کی چیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی، تو اس کو نام بھی کیسا دیا جائے گا؟ عزت والا۔ ڈس رسپیکٹ کا ورڈ آئے گا آپ کی زبان سے تو آپ کو فتویٰ لگا دیا جائے گا، پھر وہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کے اندر کیا ہے، بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق بولنے کے ساتھ ہے۔ جیسے کوئی آدمی نبی کو گالی دے اور اس کے بعد میں کہے کہ میں تو صرف زبان سے بولا ہوں، میرے دل میں ایسا نہیں ہے، تو فقہا نہیں مانیں گے اور فتویٰ آپ کے اوپر کفر کا لگ جائے گا، اس لیے کہ نبی کی عزت آپ کے اوپر لازم ہے، تو الفاظ بھی آپ ایسے ہی بولیں گے جو نبی کی شان کے لائق ہوں۔ کوئی بھی لفظ اگر ان کی تنقیص شان کا باعث بنتا ہے تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ آ جائے گا۔ اس طریقے سے وہ بزرگان دین کے واقعاتاً جن کو شریعت کا قانون بزرگوں میں شامل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے منسوب متبرکات کے جن کے بارے میں تاریخ سے پروف ہو سکتا ہو کہ یہ ان سے منسوب چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں نے کہہ دیا اور مان لیا، مانا جاتا ہے اس میں، لیکن اس کے احکام الگ ہیں کہ جب تک آپ شیور نہ ہو کسی مسئلے میں، وہاں تک شریعت اپنے فتووں میں بھی شیور فتویٰ نہیں دیتی ہے، یہ قانون ہے۔ تو جب متبرک چیز کسی بزرگ سے متعلق ہو جائے تو اس کی بھی احانت یہ گمراہی کا باعث بنتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو میں آپ کو صرف نسبتوں کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ نبی کی نسبت سے ہو تو کیا ہوتا ہے، ولی کی نسبت سے ہو تو کیا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو چیزیں متبرک ہو
اللہ کی نسبتوں سے، تو اس کا احترام تو نہایت ضروری، وہاں تھوڑا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ متبرک چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ سے چیزیں منسوب ہو جائیں تو ان کو متبرک کہا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کے قانون میں جو اللہ و رسول کے قانون ہیں وہ بھی متبرک ہیں اور وہ بھی ان سے منسوب ہیں، تو قانون کی ڈس رسپیکٹ بھی آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ جیسے نماز کو اگر کسی کو آپ نے بلا کے چلو نماز، تو اس نے کہا کہ تم پڑھتے رہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اس نے کہا کہ وہ نماز بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے پیچھے لگے رہیں گے، تو اس نے قانون کی ڈس رسپیکٹ کی کہ بھائی نماز اپنی جگہ پر اہم ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرض ہے، تو اس نے یا تو یہ جواب دیا کہ وہ تم پڑھتے رہو مجھے ضرورت نہیں، تو فرضیت کا انکار ہے آؤٹ آف اسلام، یا پھر اس نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس میں اس نماز کی تنقیص ہوتی ہے کہ تم پڑھتے رہو، او نماز پہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے آگے نکل جائیں گے، تو اس نے قانون کی ڈس رسپیکٹ کی، پھر بھی آؤٹ آف اسلام۔ کہ متبرک چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چیزیں متبرک ہو، قوانین کی بھی وہی حیثیت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے سنتیں ہیں کہ قانون کے اعتبار سے وہ ضمنی احکام میں جاتی ہیں کہ اس میں آدمی انکار پر جاتا ہے تو اس کو صرف گمراہی کا فتویٰ دیا جاتا ہے، مگر وہ چیز ڈس رسپیکٹ میں اگر جاتی ہو تو کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسے کوئی بھی چیز، یہ امامہ شریف ہے، حضور کی سنت ہے، تو کسی نے حضور پاک کی سنت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ پگڑی کہہ کر کے اس کی ڈس رسپیکٹ کی، اور وہ لفظ اس نے اس لیے بولا کہ اس کی ڈس رسپیکٹ ہو جائے، تب بھی فقہا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اس لیے کہ اس نے سنت کی اہانت کی، ڈس رسپیکٹ کی، تو کفر کا فتویٰ آئے گا۔ وہ صرف چیزوں کے بارے میں، اب احکام کے بارے میں حضور پاک کی کوئی بھی سنت ہو، جیسے وضو کی سنتیں ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں جس میں نبی پاک کے طریقے منسوب ہیں، پتہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور چاہے وہ انڈاؤٹلی سنت میں جاتا ہو نہ جاتا ہو ایک دوسرا مسئلہ، لیکن جو آدمی بول رہا ہے اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز حضور پاک کی سنت ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے، اور پھر اس نے اس طریقے کی اہانت کی، تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے داڑھی ہے، نہیں رکھتا ہے گنہگار، لیکن داڑھی کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ کیا یہودیوں کی طرح سے داڑھی رکھیں گے؟ ارے تم کو کس نے کہا کہ تم یہودی کی طرح سے رکھتے ہو؟ یہ تو نبی پاک نے کہا ہے اور تم رکھ رہے ہو۔ تو اس نے داڑھی کو یہ کہا کہ یہ کیا یہودیوں کی طرح سے داڑھی رکھیں گے، تو اس نے سارے نبیوں کی داڑھی کا انکار کیا، حضور کی داڑھی کا انکار کیا، اور اس کو یہودیوں کی طرح منسوب کر کے مطلق انکار کی بات اس نے کر دی ہے، تو یہ اہانت ہوئی کہ نبی کی چیز کو غیر نبی کے ساتھ منسوب کر کے اس کی اہانت کر رہا ہے، تو رکھنا واجب ہے، نہیں رکھے گا تو صرف گنہگار ہے، لیکن ڈس رسپیکٹ کا ورڈ بولے گا تو آؤٹ آف اسلام ہے۔ تو احکام میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سنتیں ہوں چاہے اللہ کے احکام میں ہو، ڈس رسپیکٹ میں احکام بہت سارے بدل جاتے ہیں، جو عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اتنے نہیں بدلتے کہ وہاں صرف فاسق کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ڈس رسپیکٹ میں آدمی کو کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس کا احترام اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس کی عزت کرنا ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ فرض۔ یہ نہیں کسی کر لیں گے، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کچھ نہیں، نہیں، اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک محترم ہے تو اس کی عزت تمہارے لیے اب فرض میں شامل ہو گئی۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو آپ نے فرض کو ترک کیا، اور ترک فرض حرام بنتا ہے، تو آپ نے رمضان کے مقدس مہینے کا احترام نہ کر کے آپ نے کیا کیا؟ ایک حرام کا ارتکاب کیا، تو یہ سخت گناہ ہے کہ آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔
ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک طریقہ ہم لوگوں کو سکھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو کوئی آدمی ادھر ادھر کے الفاظ بول جاتا ہے تو ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ آئے گا تو آپ اس سے دو چار بات بڑھا کر ہی اس کو جواب دیں گے کہ لوگوں کی فطرت وہی ہوتی ہے غصہ میں کہ بھائی آپ نے مجھے ایک گالی دی ہے اور میں غصے میں آؤں گا تو آپ کو ایک کی جگہ پر 10 دوں گا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، وہ بدلہ برابر ہونا چاہیے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ شیطان آلویز آپ کو گناہ میں آگے لے جاتا ہے، نماز میں آگے نہیں کرے گا کہ بھائی جس نے 2 پڑھی ہے تو میں 20 پڑھ لوں، چلو اس نے 2 پڑھے 20 پڑھ کے رہوں گا، نہیں کریں گے۔ مگر اس نے ایک گالی دی ہے تو میں اس کے جواب میں 10 گالی دوں گا، تو یہ ایک کا جواب میں نے 10 گالی سے کیوں دیا؟ کہ اس وقت مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو میں نے اس کے جواب میں 20 کیوں نہیں پڑھا؟ مگر گناہ کے اندر وہ ایک تماشا مارے گا تو میں اس کے بدلے میں 10 ماروں گا، اس نے تھوڑا سا ظلم کیا ہوگا تو میں ظلم میں حد سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ کون ہمیں آگے لے جا رہا کہ بڑھ چڑھ کے میں کروں؟ وہی شیطان ہے کہ دیکھو گناہ کے جانب لے جاتا ہے تو بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے، اس نے ایک تماشا مار تو 10 مارو نا، تو اس نے مجھے 10 سکھایا، لیکن پلٹ کے جب ادھر آیا تو مجھے اس نے یہ نہیں کہا کہ 2 پڑھیے تو 20 پڑھنا تاکہ تو آگے نکل جائے، کیوں نہیں سکھا رہا؟ بس یہی سے فرق سمجھو کہ اللہ کی چیز اور گناہ یہ شیطان کی طرف ہے تو وہ آپ کو ادھر پمپنگ کرتا ہے، کتنی تبلیغ کر رہا ہے نا، اندر سے تبلیغ کر دیتا فوراً، بس گناہ کیا آگے بڑھ جا آگے بڑھ جا، لیکن نیکی کی بات آتی ہے تو ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ اللہ کی جانب جانے والی چیز کون سی ہے اور شیطان کی جانب جانے والی چیز کون سی ہے۔ تو ہمارے آقا نے اس میں بھی ہمیں طریقہ سکھایا کہ بھئی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آدمی غصہ ہوتا ہے تو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ظلم کر لے جاتا ہے۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ ہو، کسی نے ہم کو چھیڑ دیا تو اب کیا کریں ہم؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے کہ اگر اس نے چھیڑ دیا اور تم پرابلم میں چلے جاؤ گے، کچھ بولو گے تو رمضان کے احترام کے خلاف ہو گیا تو تمہیں گناہ میں تمہیں مبتلا ہو جاؤ گے تم، تو کیا کرنا چاہتا؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تم کو کوئی گالی دے دے یا تمہارے ساتھ میں کوئی جھگڑا کرے، ادھر ادھر کی بات بول دے، تو تم اس کو گالی کا جواب گالی سے مت دینا۔ حالانکہ جتنا دیا اتنا دے سکتے ہیں، قانون ایک جانب کی گالی کو گناہ کہے گا لیکن جواب کی گالی کو گناہ میں شمار نہیں کرتا ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہ آپ کرو، بہتر یہ ہے کہ زبان روکو۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا کہ وہ گالی بول کے اپنی زبان کی برائی کا اظہار کر رہا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں تو پھر تو ایسا ہی ہوا نا کہ بھائی کتے کے ساتھ میں کتا بن جاؤں، یہ تو غلط ہے۔ میں کتا بھونکتا ہے تو کیا میں اس کے پیچھے میں بھی بھونکوں گا؟ تو لوگ کہیں گے عجیب بیوقوف ہے، اس کو تو اللہ نے بھونکنے والا بنایا ہے اور تجھے تو اللہ نے انسان بنایا، تو تھوڑی بھونکتا ہے۔ تو کتے کے ساتھ اگر میں بھونکنا شروع کروں تو کتے کو لوگ بیوقوف نہیں کہیں گے، بیوقوف لوگ مجھے کہیں گے کہ کتے کے ساتھ بھونکا نہیں جاتا ہے، تم انسان ہو وہ جانور ہے۔ تو اسی طریقے سے فالتو باتیں، لایانی باتیں، بیکار باتیں اپنی زبان سے بولنے والے وہ کتوں کی طرح سے زبان یوز کر رہے ہیں، اس کو بولنا کوئی نہیں کہتا ہے، اس کو لوگ بھونکنا کہتے ہیں۔ اردو میں ایسا ہی بولتے کہ کوئی غلط بات بولے نا تو یہ کہتے یہ آدمی بھونک رہا ہے، اس کے بھونکنے کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھونکنے کا مطلب کیا ہوا؟ کتا بھونکتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا وہ کتا ہے، وہ کتے کی بات کا جواب ایسے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو گالی میں بھی ایسے کبھی نہیں دینا چاہیے۔ قانون کہتا ہے کہ دے سکتے ہیں، جتنا بولا اتنا دے سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مقدس مہینے کا احترام ہمیں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا۔ عام طور پہ اگر آدمی روزے میں رہے، نو اونلی ان رمضان، بٹ کبھی بھی آپ نے روزہ رکھا ہے اور کوئی آپ کو پرابلم کرے تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا گالی کا جواب گالی سے مت دینا۔ اس نے تمہارے ساتھ میں لڑائی جھگڑا کیا تو اس کا جواب ایسی برائی سے مت دینا، بلکہ تم صرف اتنا کہہ دینا فإنی صائم، میں تیری بات کا برائی سے جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ تو بغیر روزے کے جو چاہے بک رہا ہے، اور الحمدللہ میں روزے سے ہوں، اللہ کی عبادت اور بندگی میں ہوں، میں روزے میں کوئی برائی کی بات اپنی زبان سے نکال نہیں سکتا۔ تو
लिहाज नबी पाक ने हर हर चीज में हम लोगों को तरीका बता दिया, सलीका बता दिया। किसी भी जगह पर हम बेअदब न बन सके, हमेशा हम बाअदब मुसलमान कहला सके, तो हर हर चीज में हम लोगों को गाइड कर दी। रोजे में भी हमारी गाइड की है। वो ना रोजा इबादत है, वहां गाइड करने की क्या जरूरत है कि आप नमाज में, तो मैं कह रही हूँ नमाज में अदब से रहना, नमाज में इधर उधर कुछ मत करना। आप कहेंगे भाई इबादत में तो इबादत ही करूंगा ना, और कुछ थोड़ी ना करूंगा। तो रोजा भी इबादत है, मगर फिर भी बताया गया नहीं कहीं ऐसा न हो जाए कि उस हुक्म के खिलाफ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि अमल न करना सिर्फ गुनाह में ले जाता है, लेकिन बेइज्जती करना आदमी को इस्लाम से भी बाहर ले जाता है। तो ये बड़ी चीज है कि इस्लाम से भी आदमी को बाहर ले जाए। इसलिए डिसरिस्पेक्ट से हमेशा हमको रोका गया और उससे हमको बचाया गया। और हजरत जिब्रील अमीन रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, रमजान के मुकद्दस महीने के बारे में जो एहतराम नहीं करते हैं या जो उसमें गुनाह का काम करते हैं, और मैं तो यही कहता हूं कि जो आदमी रमजान के महीने में नहीं बन सकता है ना, उसके लिए तुम भूल जाओ कि उसको तुम दूसरे महीने में बना ले जाओगे, कभी नहीं हो सकता। कि ये तो खुदा की तरफ से आया हुआ मेहमान है ना, उस सबको बनाने के लिए आता है कि भाई शैतान बंद कर दिया गया, नफ्सों को कमजोर कर दिया गया, सारे एहतिमाम तुम्हारे लिए कर दिए गए। फिर भी अगर कोई आदमी नहीं सुधरता है ना, तो रमजान के बाद उसके लिए भूल जाओ कि तुम उसको सुधार सको। जिसको रमजान न सुधारे ना, उसको कोई नहीं सुधार सकता है। बेकार लोग होते हैं। रमजान में भी जो खराब है वो समझो कि वो फितरी एतबार से खराब है, अब उसको तुम राहे रास पर ला ही नहीं सकते हो। तो हजरत जिब्रील अमीन हुजूर पाक की बारगाह में आए और आकर के उन्होंने कहा कि या मोहम्मद मन अदरक रमजान वलम युगफर लहू फअबअदहुल्लाह फकुल्तु आमीन। हजरत जिब्रील ने आकर के ये दुआ की कि जिस आदमी को रमजान का मुकद्दस महीना मिला और वो उसमें अपनी मगफिरत न करा सका, तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर फेंक दे। क्या कहा? अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर फेंक दे। कि रमजान के मुकद्दस महीने में हर एक को नवाजने का अल्लाह ने वादा किया था कि मांगेगा तो दे दूंगा, जो चाहेगा अता कर दूंगा। तो उस मुकद्दस महीने में भी इसने कोशिश नहीं की कि मैं अपने गुनाहों को माफ करवा लूं, मैं नेक अमाल करके आगे बढ़ जाने की कोशिश करूं, नहीं किया। और रमजान का मुकद्दस महीना भी उसने बेकार और लायानी बातों में गुजार दिया। तो हजरत जिब्रील अमीन ने ये दुआ की, जिसको हम लोग अपनी जबान में बद्दुआ बोलते हैं ना, मगर उन लोगों के साथ में बद का लफ्ज लगाना मुनासिब नहीं जानते, इसलिए सिर्फ दुआ कह करके छोड़ देते। हकीकत में ये बद्दुआ है कि जिब्रील अमीन बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर फेंक दे कि रमजान का मुकद्दस महीना मिला, उसके बावजूद ये अपने गुनाहों को माफ न करवा सका और अपनी मगफिरत की कोशिश न कर सका। तो ये तो जिब्रील अमीन की बद्दुआ है। और उसके ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा फकुल तो आमीन, मैंने कहा कि अल्लाह जिब्रील की इस दुआ को कबूल कर ले। अब अंदाजा लगाओ कि एक जानिब फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन बद्दुआ कर रहे हैं और दूसरे जानिब उस बद्दुआ के ऊपर आमीन सैयदुल अंबिया कर रहे हैं। तो अब इस दुआ के बारे में आपका क्या कहना है? मौकूफ कि रहेगी लटकी हुई और कबूल न की जाए? तो हुजूर हजरत जिब्रील अमीन ने कह दिया कि अल्लाह की रहमत से उसको बाहर फेंक दिया जाए। रमजान का मुकद्दस महीना मिला, फिर भी मगफिरत न करवा सका और अपनी लायानी बातों से उसने तौबा न की और ऐसा ही बेकार का बेकार बना रहा। तो हुजूर कहते हैं कि हाँ अल्लाह ऐसा ही कर दे, इस दुआ को कबूल कर दे कि जिसने रमजान का मुकद्दस महीना पाकर भी अपने आप को दुरुस्त बनाने की कोशिश न की, उसको अपनी रहमत से निकाल। अब क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि हुजूर ने कह दिया कि हाँ अल्लाह निकाल दे उसको रहमत से, अब तुम उस महीने के मुकद्दस महीने के तकद्दुस के खिलाफ करो और फिर तुम कहो कि मैं रहमत के साये में आ जाऊंगा? नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी वईद है रमजान के मुकद्दस महीने के एहतराम को पामाल करने की वजह से कि इस दुआ का कोई आदमी हिस्सा न बन जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کم من صائم مفطر عند اللہ، کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے بے روزہ ہے اللہ کے نزدیک، ہے روزہ سے مگر اللہ کے نزدیک وہ بے روزہ ہے، اللہ اس کے روزے کو نہیں مانتا، اس نے رکھا ہے مگر اللہ نہیں مانتا اس کے روزے کو۔ اس لیے امام زین العابدین فرماتے کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بے روزہ۔ وَكَمْ مِن مُفْتِرٍ صَائِمٌ عِندَ اللَّهِ، اور بہت سارے روزہ نہ رکھنے والے اللہ کے نزدیک روزدار ہے، کہ روزہ نہیں رکھا مگر پھر بھی اللہ اس کو روزے میں مانتا ہے، تو یہ کیسا؟ رکھا ہے تو اس کو نہیں مانتا، اور جس نے نہیں رکھا اس کو روزہ دار مانتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ فقیل لہو بم، ایسا کیوں؟ آپ کیوں ایسا فرماتے کہ روزہ دار بے روزہ اور بے روزہ روزہ دار اللہ کے نزدیک؟ یہ الٹا کیسے ہو سکتا ہے قانون کے خلاف؟ تو آپ نے فرماتے الصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه في المعاصي۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں بے روزہ وہ آدمی ہے جو آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے تو روک کر رکھتا ہے مگر اپنے پارٹس اور باڈی کو گناہ سے نہیں روکتا ہے۔ روزہ رکھ کر بھی گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے تو وہ روزہ رکھ کر بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بے روزہ ہے، کہ حلال سے روکا اور گناہ سے نہیں روکا۔ تو اللہ کہتا ہے تیرے روزے کی ضرورت نہیں، میں نے بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے تھوڑی نہ روزے کا حکم دیا کہ میرا کھانا کم ہو گیا تھا یا میری بارگاہ کا پانی کم ہو گیا تھا کہ میں تجھے حکم دوں گا کہ ہے پھر بھی مت کھانا اور مت پینا۔ میری نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ تیرے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے تھی، میں نے تو تیرا امتحان اس لیے لیا کہ دیکھ اللہ کے حکم سے حلال سے رک گیا تو اللہ نے حرام سے ہمیشہ کے لیے رکا ہے، تو یہ روزہ کبھی مت کھولنا، ہمیشہ اسی روزے پر رہنا۔ تو اصل تو حرام سے رکنے کے لیے یہ طریقہ سکھایا تھا، یہ حلال سے بچ کے دن بھر روزے سے رہا اور حرام پہ حرام کیا گیا تو حضرت امام زین العابدین فرماتے بیکار ہے، وہ آدمی بھوکا رہتا ہے، روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے اعضاء کو گناہ سے نہیں روکا ہے۔ اور فرماتے والمفطر کالصائم هو الذی یحفظ جوارحه من الآثام ویأکل ویشرب من حلال الطعام۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ نہ رکھ کر روزہ رکھنے والا وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک کہ جس نے اپنے باڈی کو اور اپنے اعضاء کو گناہ سے بچائے رکھا، بھلے وہ کھاتا رہا بھلے وہ پیتا رہا حلال لقموں سے مگر اس نے روزہ نہیں رکھا مگر اپنے بدن کو گناہ سے بچائے رکھا۔ تو حقیقت میں روزہ تو تقویٰ کا روزہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی حرام سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، اور وہ روزہ اس نے رکھا ہے۔ تو بھلے کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھا اس کے باوجود بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ روزہ دار ہے۔ تو پتہ یہ چلا نا کہ بھئی روزہ رکھو بھی تو روزے کی بھی عزت کرو، یہ نہیں کہ کھانے پینے اور جماع سے روک دیا تو 3 سے رک جاؤ تو فقہ بولے گا تیرا روزہ ہے مگر روحانیت پکارے گی کہ نہیں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد جو تھا وہ تو نے پورا نہیں کیا ہے، قانون پورا کیا ہے، قانون کا مقصد پورا نہیں کیا ہے۔ اور قانون کا مقصد یہی ہے کہ گناہ سے بچنے کا سلیقہ مل جائے اور وہ روزہ رکھ کر بھی ہم حاصل نہ کر سکے۔ تو ایسے روزدار بنو کہ جس میں کھانا پینا سب ہمارا باقی ہو اور اس کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ میں ہمیں روزہ دار کہا جائے، جبکہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو، حرام کے لقموں سے بچانے والے ہو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو۔ اور اسی طرح سے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ قبرستان گئے، تو قبرستان میں جا کر کے ایک نئی قبر کے سامنے آپ کھڑے رہے تو آپ کے دل میں آیا کہ میں اس قبر والے کے احوال معلوم کروں، اہل اللہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ لئن سألنی لأوتینہ، کوئی میری بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے، وہ میرا دوست بن جاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ لئن سألنی لأوتینہ،
یہ تاکید، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ کا یہ سیگا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ضرور ضرور کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے وہ کچھ مانگے تو میں اس کو ضرور ضرور دوں گا، تاکید کے ساتھ ضرور ضرور دوں گا، اس کی بات کو میں رد نہیں کروں گا، مگر مقرب بننا پڑتا ہے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو حرام اور خواہشات نفس سے بچانا پڑتا ہے، تو یہ درجہ ملتا ہے کہ پھر ادھر مانگو اور ادھر مل جائے، ادھر مانگو ادھر مل جائے، ہوتا ہے یہ درجہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابر۔ مسلم کی حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ تمہیں دیکھنے میں کمزور معلوم ہوتے ہیں، اس کے پاس پہننے کا یعنی ٹھیک کا لباس بھی نہیں ہوتا ہے، تیرے دروازے پر آئے تو اس کو دھتکار دے کہ یہ فقیر ہے، حقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا کہ دروازے پر جائے تو کوئی اس کی عزت کرنے کو تیار نہ ہو، مگر تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک اطاعتوں کی بنیاد پر اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا ہے کہ اگر وہ اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا، قسم کھا لے تو قسم کو پورا کر دے گا۔ جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت نے ایک نجومی نے کہا تھا نا کہ وہ ستارہ یہ سے ایسے ہوگا تو بارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اور وہ بڑے وہ انڈیا میں ستارے چلتے ہوں گے، یہاں تو روزانہ بارش ہو جاتی ہے، جب چائے ہوتی ہے وہ یہاں کوئی سسٹم نجومیوں کا چلتا نہیں ہے، وہاں وہ موسم وائز ہوتا ہے، اس لیے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ دیکھو بارش ہوگی کر نہیں ہوگی، بس یہ ستارہ ادھر ہے، یہ ستارہ ادھر ہے، جب تک یہ ادھر سے ادھر نہیں آئے گا وہاں تک وہ بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک گھڑی میں کتنا بجا ہے؟ وہ کہا کہ 11 بجا ہے۔ تو آپ نے اٹھ کر کے اس کو 8 سے پھرا کر کے 12 کر دیا کہ اب کتنا ہے؟ تو 12، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا نا، تو کہا اللہ چاہے تو کیا اپنے حکم سے ستارے کو ایک حکم میں یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا ہے، وہ فوراً بارش ہو جائے، اور جیسے ہی آپ نے بولا نا باہر بارش شروع ہو گئی، جیسے بولا ایسے ہی بارش، حالانکہ بارش آپ نے کہا نہیں تھی کہ بارش ہو جائے، آپ تو سمجھا رہے تھے مسئلہ شریعت کے قانون کا کہ ستاروں پر اس کو ڈپینڈ مت کرو، یہ اللہ کے قانون ہے، وہی بارش برساتا ہے جہاں چاہے جب چاہے، اس کے قانون پہ چلتا ہے، ستاروں کے قانون پہ تھوڑی نہیں چلتا، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ تو اعلیٰ حضرت نے صرف عقل سے ایک مثال دی تھی، مگر اللہ نے ان کی مثال کی بھی لاج رکھ کے فوراً باہر بارش بھی شروع کر دی۔ تو نزومی نے کہا کہ ہاں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لئن سألنی لأعطینہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو چاہے گا سوال کرے گا میں ضرور ضرور اس کو عطا کر دوں گا۔ تو مولا کائنات قبرستان میں پہنچے، اب ان کے دل میں آیا کہ کشف احوال قبر کا کہ کیا حالت اس کی ہے۔ دعا کی اللہ میں اس قبر والے کے احوال سے واقف ہونا چاہتا ہوں، یہ اللہ پردے کھول دے میں اس کو دیکھ سکوں۔ مانگا، اللہ نے عطا فرما دیا، کشف کے کشف ہو گیا، قبر کے حالات آپ کے سامنے آ گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں جو مردہ ہے وہ آگ کے اندر ہے اور بہت چلا رہا ہے، اور جیسے اس نے مولا کائنات کو دیکھا تو ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی علی مرتضیٰ اور آپ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے نجات دے، بہت چلا رہا تھا۔ تو آپ بھی اشک بار ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مولا میں نے اس قبر والے کی حالت تو تجھ سے معلوم کر لی، لیکن اب اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی میرے مولا، یہ عذاب میں ہے اور آگ کے عذاب میں ہے اور خوب چلا رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ علی تم مانگ تو رہا ہے لیکن اس کو عذاب سے نکالا نہیں جائے گا۔ مولا کیا گناہ کیا کہ رمضان کے مقدس مہینے کا احترام نہیں کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اپنی مرضی میں آتا تھا توڑ دیتا تھا، روزے کا احترام باقی نہیں رکھتا تھا۔ ہوتا ہے نا کچھ روزہ رکھ لیا تو کبھی کبھی ایسا کہ نفلی روزہ رکھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ نفلی ہے نا، چلو توڑ دیتے، تو یہ عبادت ہے، کوئی مذاق تھوڑی نہ کہ نفلی چیز تم شروع کر دو اس کے بعد اب توڑنے کی اجازت نہیں، توڑنا بلا وجہ شرعی توڑنا حرام ہے، اندر جانا جائز تھا لیکن اب نکلنا بلا وجہ شرعی کے حرام ہے، اسے توڑنا حرام ہے۔
اور ڈس ریسپیکٹس کے اگر تم توڑ کے نکل جاؤ تو آؤٹ آف اسلام بھی ہو سکتے ہو۔ عبادت کا احترام فرض ہے، وہ چاہے نفلی عبادت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، لیکن جہاں تک احترام کا سوال ہے تو ہر عبادت کا احترام کیا ہے؟ فرض۔ تو نفلی عبادت کا احترام بھی فرض ہے، اور اندر جانے کے بعد ہر عبادت کو واجب کے درجے میں رکھا کہ اب تو بلا وجہ شرعی نکل نہیں سکتا ہے، مگر جب بھی نکلے گا اس کی قضا تجھ کو کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ، یہ تو میں نے اپنی چوائس سے کیا، تیری چوائس شروع کرنے سے پہلے تھی، لیکن اب شروع کر لیا نا، اب میری بندگی ہو گئی، اب تیرے اوپر واجب ہے، اب اس کو توڑ نہیں سکتا ہے، قانون کے مطابق پورا کرنا ہوگا۔ توڑ دیا تو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو وہ جب چاہے اسے توڑ دیتا تھا، اس کا احترام نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو اس سزا کے اندر مبتلا کر دیا۔ مولا کائنات نے بہت رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کر کے اس سے عذاب کو ہٹا لیا۔ مگر آپ کی زندگی کا یہ کشف قبر کا جو معاملہ ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت تو آپ کو کرنی ہے، مگر عبادت کا احترام بھی ہم لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ عبادت کے خلاف کبھی بھی کوئی فیصلہ قانون کے خلاف ہم لے ہی نہیں سکتے۔ تو روزہ ہے رکھنا، باقی رکھنا ضروری، اور رمضان کے مقدس روزے کا تو احترام بالکل علیحدہ ہے، بالکل علیحدہ ہے۔ ایک آدمی صحابی رسول تھے، ان سے روزے میں گناہ ہو گیا کہ وہ حالت روزہ میں اپنی وائف کے پاس رہ گئے، روزہ بریک ہو گیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑے گناہ کا کام کر لیا۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان سے گناہ کا کام ہو جاتا تھا نا تو پھر وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں چلے آتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا پر عمل کرنے کے لیے۔ وہ آخر بارگاہ وہی ہے، گناہ تو ہو گیا، ہم بھی توبہ کریں گے، رسول اللہ بھی مغفرت مانگیں گے تو معافی ہو جائے گی۔ آئے حضور کی بارگاہ، حضور میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کہ کیا ہوا؟ کہ حضور میں روزے سے تھا، رمضان کے روزے سے تھا، اور مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنی وائف کے پاس میں چلا گیا، حضور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بہت بڑے گناہ کا کام مجھ سے ہو گیا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں رمضان کا روزہ ایسے توڑ دیا، کہاں حضور؟ ہو گیا، غلطی ہو گئی، جو ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں۔ کیسے معافی نہیں ہوگی؟ غلام ہے تمہارے پاس؟ کہ حضور نہیں ہے۔ کہ غلام آزاد کرنا پڑے گا تو کفارہ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں حضور میرے پاس نہیں ہے۔ کہ اچھا تمہارے پاس میں دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت ہے؟ کہ رکھنا ہی پڑے گا 2 مہینے کا مسلسل روزہ، کہ جس میں رمضان درمیان میں نہ آتا ہو، یا وہ عید کے دن نہ آتے ہو کہ جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایسے مہینوں کو پک کیا جائے۔ 60 ڈیز کا مسلسل روزہ رکھنا مطلب یہ کہ ایک روزہ بھی اس میں ناگا نہیں ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ تم بیمار سے بھی گیپ کر دو نا، تبھی سارے روزے تمہارے نفل میں گئے، پھر سے رکھنا، باقی سزا پوری نہیں ہوگی۔ مسلسل 2 مہینے کی روزہ رکھے گا تو تیرا یہ گناہ معاف کیا جائے گا، ورنہ حضور ایک روزے میں تو پرابلم آیا ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھ سکوں گا؟ اب کیا کریں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرما پھر تجھ کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 فقیروں کو الگ الگ، یہ نہیں کہ ایک کو دے دیا 60 کا، نہیں، 60 فقیر کو الگ الگ کھانا کھلانا پڑے گا، تب تیرا روزہ ہوگا۔ 2 وقت کا کھانا کھلا، یا صدقہ فطر جو بنتا ہے وہ صدقہ فطر ایک فقیر کو دے دے تو یہ تیرا گناہ جو ہے معاف ہوگا، ورنہ بغیر اس کے معاف نہیں ہوگا۔ وہ کہتا حضور میں تو مدینہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں، میرے پاس تو کھانے کچھ نہیں، میرے تو فاقہ گزرتے، میں کیسے صدقہ کروں گا؟ نہ غلام ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ صدقہ کر سکتا ہے، اور بغیر اس کے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا میں دعا کر دوں گا، اس لیے کہ قانون مقرر ہے کہ بغیر اس تھیوری کے معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو تھیوری اللہ نے مقرر کی ہے نا اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی۔ تو حضور نے کہا بیٹھو، انتظار۔ اتنے میں کوئی آدمی کھجور کا بورا لے کر کے آیا حضور کی بارگاہ میں صدقے کا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ کہاں ہے جس نے روزہ بریک کیا؟ کہا حضور یہ رہا۔
کہا یہ صدقے کی یعنی کھجورے ہیں، میں تمہیں دیتا ہوں، لے لو اور جاؤ فقیروں کو صدقہ کر دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ مدینہ میں کوئی بڑا فقیر ہی نہیں، میں دوسروں کو کیسے دینے کے لیے جاؤں؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہنس دیے، اتنے زیادہ زور سے ہنسے کہ حضور کا گلا مطلب یہ کہ کہا جس پہ گلا بھی دکھائی دیا، اتنی تیزی کے ساتھ حضور پاک ہنس دیے۔ اور وہ اللہ کے رسول ہے، قانون میں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو کھا لینا، تیرا صدقہ یعنی تیرا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ اس کے لیے اسپیشل ہے مگر دوسرے کا نہیں ہوگا۔ فقیر بھی گناہ کرے نا تو فقیر کے لیے یہی سزا ہے، یا تو غلام آزاد کرے، اب تو وہ ہے نہیں، یا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے اور وہ نہیں رکھ سکتا ہے، باڈی وائز کوئی پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے، یا نفس کا اتنا کمزور ہے کہ ایک پورا نہیں کر پاتا ہے، تو 60 دن کے مسلسل کیسے رکھے گا؟ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر آخری چوائس اس کو یہ دی جاتی ہے کہ اب 60 مسکین کو کھانا کھلانا، تو فقیر ہے تو لوگوں سے مانگ کر پیسے لا کر بھی اس کو اسی تھیوری پر فقیروں کو دے کر کے اپنا گناہ معاف کرا سکتا ہے، بغیر اس کے معاف نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے کے روزے کا جو احترام ہے اللہ نے دوسرے مہینوں کی بنسبت اس کے احترام کو اللہ نے فوقیت دی، تاکہ تم کو پتا چلے کہ وہ بھی روزے ہی ہیں، مگر رمضان کا مقدس روزہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اس کے سوا باقی روزے انتخاب نہیں ہے، چوائس ہے۔ آپ کو رکھنا رکھو، نہ رکھنا ہو کہ شریعت پابندی میں لاتی ہے کہ تم نے شوال کے روزے نہیں رکھے تو تم نے شعبان کا نہیں رکھا، کہ تم نے رجب کا نہیں رکھا، قانون پوچھے گا نہیں، چوائس، عبادت نفلی چوائس ہے۔ مگر رمضان کا مقدس مہینہ اور اس میں روزہ رکھنا یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس لیے اس روزے کا احترام دوسرے دنوں کے روزوں کی بنسبت زیادہ ضروری کہ اس کو حتی الوسع رکھا جائے، بلا عذر شرعی کہ اس کو توڑا نہ جائے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا رمضان کے مقدس مہینے میں بہت بہت ضروری ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتے خواب میں میرے پاس بھی آئے، یہ معراج منامی کا ذکر ہے کہ جس میں خواب میں بھی حضور کو معراج ہوتی تھی، جسمانی تو ایک بار ہوئی، منامی کئی بار ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتے خواب میں مجھے لے گئے اور میں گیا تو ایک پہاڑ کے اوپر انہوں نے مجھے چڑھایا، تو میں ان کے ساتھ پہاڑ کے اوپر گیا، پھر چلتے رہے، پہاڑ کے درمیان تک ہم پہنچے کہ بہت چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور جن کو ان کے یہ اپنے ٹخنوں کے نیچے کی یہ جو رگ ہے نا، جس سے بکرے وغیرہ کو ذبح کرتے تو اسی پر باندھتے ہیں وہ لوگ چمڑا نکالنے کے لیے، اسی پر تو انہی رگوں کے اوپر سب کو لٹکایا گیا ہے اور ان کے گلوں کو پھاڑ دیا گیا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے، اور وہ لوگ اس عذاب کی تکلیف کی وجہ سے بہت چلا رہے ہیں۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں خود سہم گیا کہ اتنا سخت عذاب ان لوگوں کو ہو رہا ہے، تو میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ آخر ان لوگوں کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ حضور یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور اس کا احترام ملحوظ نہیں رکھتے تھے، جب موقع ملا توڑ دیا، یعنی روزہ کو قانون کے مطابق لے کے نہیں چلتے تھے، وقت سے پہلے کھول دیا، ٹائم سیٹنگ نہیں، جیسے کہ ہمارے ملک میں بھائی کہتے ہیں بھائی فلاں ان میں ٹائم نہیں ہوتا ہے، اتنے سے پہلے روزہ رکھ دو تو روزہ ہوگا، اس کے اندر جاؤ تو روزہ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ ہم تو برسوں سے چل، برسوں سے تم جاہل تھے تو کوئی کیا کر، تو جب قانون تمہارے سامنے آ گیا تو اتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اب تک جو ہوا اللہ معاف کر دے گا، اب جب قانون سامنے آ گیا تو اتنا ہی کہیں گے اب تو صحیح ہو جاؤ، نہیں اب تک ہم غلط کر رہے تھے تو اب غلط ہی کرتے رہیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہی ہے وہ برسوں سے کر رہے تھے نا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور ایسے لوگوں کو کیا سمجھائے کہ جاہل بھی ہے اور جہالت سے توبہ کرنا بھی نہیں چاہتا، تو اس کی جہالت کو دور کیسے کرے؟
تو روزے کا اس کو پتا نہیں ہے کہ بھئی ایک روزہ بیکار ہوگا تو کتنا بڑا گناہ ہے. تو رمضان کا روزہ کیا, میں نے سمجھا میں روزہ رکھ رہا ہوں اور قانون میں روزہ ہوا ہی نہیں, اور میرے تو قضا پہ قضا جا رہے ہیں, اور پھر بھی وہ ضد کر رہا. تو ایسے لوگ ہوتے انہی کے بارے میں کہ جو روزہ رکھتے ہیں مگر اس کے رکھنے کے ٹائم بھی نہیں دیکھتے, کھولنے کا ٹائم بھی نہیں دیکھتے, اپنی چوائس پہ چلتے. تو حضور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو وقت پر نہیں کھولا, اس کا احترام ملحوظ نہیں رکھا, اس لیے یہ عذاب ان کو ہوتا رہے گا عالم برزخ میں. اب اللہ ہی جانے کب تک ان کو یہ عذاب ہوگا, کہ قیامت آ جائے وہاں تک یہ عذاب ہوگا یا اس سے پہلے معاف کر دیا جائے گا. مگر حدیث یہ بتا رہی ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کا بھی احترام ضروری ہے, اس کے روزوں کا احترام بھی ضروری ہے, اور اسی طرح سے ہر اعتبار سے قانون کا لحاظ کر کے اس مسئلے میں آگے بڑھنا ضروری ہے. پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سمجھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور حقیقت میں وہ ہماری عبادت نہ ہو بلکہ وہی ہمارے لیے باعث تباہی بن جائے. اس لیے ایک مسلمان کو شریعت مطہرہ کی تعلیم کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے. رمضان کے مقدس مہینے کا احترام اسی لیے ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے. جب رمضان کا اتنا احترام ہے تو خدا کی کتاب کا کتنا احترام ہوگا, اس پر تھوڑی تفصیل آئے گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Yesterday we were looking at understanding the significance of the command of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, that even inanimate objects, they understand the significance of the command of Allah and His Rasul, whereas we as intelligent beings do not understand the significance of the command of Allah and His Rasul. This is why we neglect the command of Allah and His Rasul constantly, despite knowing that this is the command of Allah and His Rasul. Inanimate objects like trees, the moon, the sun. Yesterday we discussed these ahadith where the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam instructed them to do something, and they did this thing and they carried it out because they understood the significance of the command of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And these are inanimate objects; they do not have intelligence. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala has granted us intelligence and has given us this understanding, and we do not use this understanding to truly understand what is the significance of the command of Allah and His Rasul. And as discussed yesterday, that this lack of understanding of the significance of the command of Allah and His Rasul stems from a weak iman. When a person has a weak iman, and weak iman is as a result of a lot of the times not acquiring the basic knowledge of Islam. This is when a person does not understand the significance of the command of Allah and His Rasul. This means that a person does have iman, but his iman is brief or is imitative rather than actually being detailed understanding of the religion. A brief iman means a person, he does not learn the evidences, and all he does is that he follows others in his understanding of the religion. Brief iman means a person says the kalima and accepts Islam in this manner, and although the scholars will accept the iman of a person who just prays the kalima, but if he does not have the true understanding of the religion, then how will this person truly be able to carry out his religious duties? So people have brief iman, as it is referred to, brief or imitated iman, where their parents, for example, are Muslims and therefore they are Muslim, but they have not acquired the detailed understanding of the religion. Whereas truly a Muslim should have detailed iman, and iman that is researched. And what is meant by this is that a person learns the beliefs of Islam, he learns the evidences behind them. This is a more conscious type of iman, and this strengthens a person. And when a person's iman becomes strong in this manner, then when doubts occur to a person whose iman is not strong, then this person eventually may lose his iman. Whereas a person who has researched his iman, understands the detail behind the iman, then this person is it's very unlikely that he will lose his iman.
So with regards to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, the command of Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Ramadan is to fast and to also refrain from all sins. This is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. But we still neglect this command of Allah subhanahu wa ta'ala. We know that it is obligatory to respect the month of Ramadan in the sense that if it is obligatory upon you to fast, then you have to fast in this month. And on top of that, you must also refrain from all sins. This is considered to be respecting the month of Ramadan. In the hadith, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that do not behave foolishly and impudently in the month of Ramadan. And if somebody fights with you or argues with you or abuses you, then in return do not abuse him, do not argue with him, do not fight with him. Instead say to him that you are fasting. Why? What is so significant about saying that you are fasting? What is significant is that a person understands what state he is in. The person has understood the significance of the command of Allah and His Rasul, that when you are fasting, then you refrain from food, drink and intimate relations, but on top of that you also refrain from doing sins. This is supposed to be training, as has been discussed previously as well, that the whole purpose of fasting is to build taqwa. So this is supposed to be training, but if in that very training you are still continuing your sin, then what is the point of this training? You are basically failing in this training. This is why Imam Zain al-Abidin, one report mentioned from him, where he says that there are those people who fast, but they are not considered to be fasting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And then there are those people who do not fast, but they are considered to be fasting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So when he was asked what is meant by this, he said that a person who is fasting but is not considered to be fasting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, he is the one who refrains from food and drink and intimate relations, but he does not stop the sins that he is doing. He continues all other sins and he just stops the food and drink and the intimate relation, but does not stop the sins. This person, even though from a technical perspective he is fasting, but from a spiritual perspective, this person, his fast is not considered to be acceptable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the people who may be fasting, but their fast, who may not be fasting, but their fast is considered to be a fast in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Those people who have valid excuses not to fast, but they also refrain from all of the sins, even in the month of Ramadan, then they are like people who are fasting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and they get the same reward by Allah subhanahu wa ta'ala. So know that even though in terms of fiqh and in terms of a fatwa, if you ask the scholars and you say to them that I have refrained from food, drink and intimate relations from the break of dawn until sunset, is my fast acceptable? Then they will say to you, yes, the fast is acceptable, because from a fiqh point of view, the fast is accepted. But from a spiritual point of view, your fast is not accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. If all day you refrain from food, drink and intimate relation, but you do not refrain from sins, then in this case your fast is not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, in the sense that you do not get the reward. So the scholars have discussed this at length, that a person loses all his reward of the fast in the court of Allah subhanahu wa ta'ala if throughout the day he does not refrain from sin. We've discussed previously that there are various types of fasting or various levels of fasting, and one of them is the fast of the common people, which is this type of fast that has been described, that a person abstains from eating, drinking and intimate relations, but he does not stop or does not refrain from sins. This is the fast of the common people, and their fast from a fiqh perspective is considered to be valid. Their obligation is fulfilled, but in the court of Allah subhanahu wa ta'ala they have no reward for this fast, and Allah subhanahu wa ta'ala will not accept their fast if they continue to sin. And the fast of the elite people is the fast that they also refrain from what needs to be refrained from, eating, drinking and intimate relations, but they also refrain from sins of the different body parts. They also refrain from those. This is the fast of the elite people, and this is the fast that is given the complete reward. This is the fast that is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, because the whole purpose of fasting in the first place is to build piety. And if a person refrains from food, drink and intimate relations, and still this person cannot build piety, then this person needs to look inside himself, that what is the reason that the very thing, hunger, which is supposed to weaken the inner self, how come this person's inner self has not been weakened? This clearly indicates that this person's inner self, his devilish power, is much stronger than the angelic power within him, and because of this he's not even able to refrain from sins, even in the month of Ramadan, when a lot of the external influences are removed, that he needs to look into himself. And this stems from a person who continuously sins and disobeys Allah subhanahu wa ta'ala throughout his entire life, that he cannot even respect the month of Ramadan.
and cannot even fulfill the true purpose of fasting in the month of Ramadan, which is to build piety. And the reason why he cannot do that is because of the fact that his inner self overpowers him, and he cannot control this inner self of his, and this results in this person not being able to fulfill the true purpose of fasting, which is building piety or taqwa. Many people feel that they cannot enjoy the life in this world, as an example, if they do not engage in haram. They feel that these obligations of Islam, for example, they may think that they are restrictive, or they may think that they cannot enjoy their life without engaging in haram. That these obligations that the Sharia gives to a Muslim, that the person will not be able to enjoy his life. But this is completely wrong, and this basically perception stems from people being influenced by disbelievers, that who says that enjoyment comes from the haram things that are prohibited by Islam. For example, alcohol, drugs, music, adultery, and all of these things. These things have a perception of enjoyment. People assume that these things are enjoyment, but we all aware of the host of problems that these things bring with themselves, that even though they may give temporary enjoyment, they bring a host of problems in the long term. The Sharia has stopped these things because the Sharia believes in preventative measures, which is to prevent a person from going into things which will result in a person becoming worse, society becoming worse. Islam prevents all of those things. That is why when you look at the prohibitions of the Sharia and the wisdom behind the prohibitions, then you will see that drinking alcohol is prohibited. You can see the wisdom behind the prohibition of the drinking of alcohol, drugs, music, adultery, all of these things, gambling, all of these things, they have a wisdom why they have been prohibited, because they result in the breakdown of society. And Islam believes in the cohesion and harmony of society, that a person is supposed to enjoy his life within the parameters of the Sharia. And if a person goes outside these parameters, then he may feel that he is enjoying his life, but it's only temporary. Later on, you will realize that these things bring a whole host of problems. So the only way of enjoyment in this world is by way of following the Sharia. And if a person follows the Sharia, then he can gain enjoyment in this world, but he won't be able to gain the enjoyment that he thinks is enjoyment, which is the perception that he has built for himself, that engaging in haram is what is enjoyment. And engaging in haram only has the perception of enjoyment. It does not bring true tranquility and peace. If you see with regards to Allah subhanahu wa ta'ala's obligations, or the commands that Allah subhanahu wa ta'ala has given us in terms of certain obligations, you see that they are being appointed for a limited time, in the sense that there are 5 salah in a day. They are only to be prayed in a specific time. Zakat is to be given once a year. A person needs to fast once a year. A person needs to go Hajj once a year. These are obligations. A person needs to refrain from haram as much as he can every single day. These are obligations that the Sharia gives upon a person. If you see that these are limited, in the sense that they do not encompass the entirety of your life, in the sense that you are fulfilled, you are completely engrossed in obligations, and you cannot do anything else aside from the obligations. No, a person can fulfill the obligations and also do other things in his life. This is clear. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has only set 5 salah in a day. Allah subhanahu wa ta'ala has only set zakat once a year. Allah subhanahu wa ta'ala has only set fasting once a year. And also Hajj is once in a lifetime. It's not even once in a year, it's once in a lifetime. So if you see these obligations, Allah subhanahu wa ta'ala has set them. And if a person truly understands these commands of Allah subhanahu wa ta'ala, he will understand that even though he has these obligations, he can still enjoy the rest of his life, or the time around these obligations, he can enjoy within the parameters of the Sharia. If you look at zakat for an example, in the month of Ramadan, it's another topic which is constantly discussed. Zakat is only once a year, and a person only has to give 2.5%. But people find this a burden, and this is what the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has said, that towards the end of times, people will find the giving zakat to be a burden, rather than being something that they should give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. They will treat it as a burden. It's only 2.5% that a person needs to give once a year, after minusing liabilities. This person needs to give this zakat. Still people find this as a burden. Why? Because they do not understand the significance of the command of Allah and His Rasul. Instead, they will give money in terms of tax and other things. They will give these things, and they will be fine with it. 20% tax they will give, and they will be fine with it. If you're on a higher rate, then people give 40% tax, and they are fine with it. When it comes to giving 2.5% in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, which is not lost,
the reward of it is gained, and you will gain salvation in the hereafter by way of this. People feel this to be a burden. What is the reason for this? The reason for this is that people need to change their mindset. They believe people do not understand the significance of the command of Allah and His Rasul. If they build and understand the significance of the command of Allah and His Rasul, then they will understand the significance of all these obligations, and they will understand how to balance their life, fulfilling the obligations of the Sharia, as well as being able to enjoy their life within the parameters of the Sharia. The only way a person can do this is by way of gaining knowledge, and when he gains knowledge, his iman will become stronger, and when a person's iman becomes stronger, then he understands the significance of these commands, and whenever he misses salah, for example, then he will find it extremely sad. He will have a lot of grief that he missed one salah, because of the fact that he has been building this in himself, that these commands are so significant that even if a person misses just once, then he will understand the true reality of it. This is what a person needs to build, a Muslim needs to build, not the case that he can miss all salah in an entire day, all salah in an entire week, and not even feel anything at all. The only reason why that happens is when a person's iman is extremely weak. So what Muslims need to do is to change their mindset and increase their iman and strengthen their iman by way of studying the basics of the religion. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.